حدیث شریف کے اندر آپ اتنی بڑی بشارت میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے والا، یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا اور یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے والا جنت کے اندر دونوں ایسے ہوں گے. یہ انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، دونوں انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھی. جنت کے اندر میں اور وہ یتیم بچے کی پرورش کرنے والا اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والا جنت کے اندر دونوں ایسے قریب قریب ہوں گے. شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا صحابہ کرام کو، اور دونوں انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھی، یعنی دونوں کے درمیان فرق رکھا اور فرمایا ایسے دونوں ہوں گے. اس سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا بتائیے؟ یعنی جنت کے اندر یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا اور یتیم بچوں کے مال کا تحفظ کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسا کہ دونوں یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں دونوں. اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. یعنی یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کا مقام جنت کے اندر یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنے اہتمام سے یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اسی سے اندازہ لگائیے. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو سختی کے ساتھ حکم دیتے کہ ان کے مال کو تم احتیاط کے ساتھ رکھو اور ان کا کھانا الگ بناؤ، اور کھانا الگ بنا کر کے اس حساب سے کھانا بناؤ کہ نہ تو بچ جائے نہ تو کم پڑے اور نہ ان کے مال کے اندر کوئی نقصان لازم آئے. تم ان کے مال کو بہترین طریقے سے استعمال کرو. یتیم کا حق دینے میں زیادہ احتیاط شروع میں نہیں تھی، لیکن جب یہ آیات کریمہ اتر گئی اور ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا یتیم بچوں کے مال کے اندر محتاط رہو، اس کو بے دردی کے ساتھ بے دریغ خرچ مت کرو بلکہ احتیاط کے ساتھ خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم کو مشقت میں ڈال دیتا اور تم کو حکم دیتا کہ یتیموں کا مال ہر حال میں الگ پکاؤ اور ایسے انداز میں پکاؤ کہ ذرا بھی خراب نہ ہو اور تمہارے لیے مشکل اور دشواری ہو جاتی. اگر اللہ ایسا حکم دیتے یا الگ پکاؤ اور اس کا مال نقصان نہ ہو، برباد نہ ہو، تو کتنی مصیبت ہوتی اور کتنی مشکل میں ہم پڑ جاتے یتیم بچوں کو پرورش کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ اس کو اپنے مال کے ساتھ ہی پکا لو، لیکن مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی نیت نہ ہو، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کی نیت نہ ہو. آسانی فرمائی، آسانی پر عمل کرو اور نیت اچھی رکھو. اور آخر آیت میں کیا فرماتا؟ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ وہ غلبے والا ہے، زبردست قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اگر وہ مواخذہ اور محاسبہ فرماتے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ انسان سے محاسبہ کرتے، مواخذہ کرتے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں. حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے اور جتنی بھی باتیں کرنے کا حکم دیا، ان تمام باتوں کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور عزیز بھی، یعنی غلبے والے بھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کا مواخذہ کرتے، انسانوں کا محاسبہ کرتے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام پر. اس لیے شریعت کے اندر یتیم بچوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی بچہ یتیم مل جائے، دیکھیے عید کے موقع پر بہت سارے گلیوں میں، بہت سارے محلوں میں یتیم بچے ہیں جن کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جن کی ماں کا سایہ اٹھ گیا. جہاں عید کے دن ہم اپنے بچوں کے لیے خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بہترین پوشاکیں بنواتے ہیں، ان یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ اچھی پوشاک، اچھا لباس بنوا دیں. ان کے کھانے کا انتظام کر دیں، ان کے پڑھنے کا انتظام کر دیں اور ان کی پریشانیوں کے بارے میں پوچھا کریں. کتنا بڑا دیکھیے مقام یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اگر کوئی قریب میں یتیم ہو، یتیم بچوں کو اصل میں دیکھنا نہیں چاہتے لوگ، یتیم بچوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. یتیم بچوں سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، اس کو اچھا سمجھتے نہیں، اس کو تانے دیتے، اس کو لان تان کرتے کہ تو منحوس آدمی ہے، تیرا باپ بھی مر گیا، تیری ماں مر گئی. ایسا نہ کریں، بلکہ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کریں. ان کے سر پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرا کریں، ان کو گلے لگایا کریں. اگر موقع ملے تو ان کی مدد کر دیا کریں، کبھی کبھی ان کو پیسے دے دیا کریں، ان کی پریشانی کے بارے میں
ان سے پوچھ لیا کریں، ان کے عزیزوں اور رشتے داروں سے پوچھ لیا کریں۔ بہت سارے لوگ یتیموں سے محبت کرنے والے بھی ہیں، میں نے دیکھا گلی میں ہے اور ادھر ادھر ہے یتیم بچے، ان کی پرورش کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اچھی نیت رکھیں یتیم بچوں کے بارے میں، اچھا نظریہ یتیم بچوں کے بارے میں رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے سرپرست ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، وہ لوگ اچھی طریقے سے اس کے بارے میں خیال رکھیں، ان کے مال کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں، بلکہ ان کے مال کو اچھی طریقے سے رکھیں، اس کی ضرورت میں خرچ کریں، اس کے مال کو ان کے کاروباروں میں لگا دیں، تجارت میں لگا دیں، اس کے مال کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون اچھی نیت رکھتا کون خراب نیت رکھتا۔ اس کے مال کی اچھی طریقے سے نگرانی کریں، اس کو مال کو بڑھانے کی فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ مقام انشاءاللہ جو آدمی اس پر عمل کرے گا اس کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ کتنا آسان عمل ہے، دیکھیے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کی خبر گیری کرنا، اس کے مال کا تحفظ کرنا، اس کے کھانے پینے کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا، یہ کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر کتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ میں اور وہ جنت کے اندر دونوں ایسے قریب قریب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد